اسلام میں دین کو پھیلانے کے لیے تلوار کی گنجائش نہیں ہے، اور اتنا محترم ہے انسان، سننا بھائی سننا، کہ اسلحہ امن کی آخری نوبت پر کہ اگر امن نہ ہو رہا ہو بغیر اسلحے کے تو اسلحہ استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ اسلحہ استعمال نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا، سننا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو شخص ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیتیں پہنچ رہی ہیں، جو کسی انسان کو ناحق قتل کر دے اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جو کسی انسان کو بچا لے، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ایک ایک انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہے، تو اب ذرا سوچ سمجھ کے اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا۔ میرے ساتھ یہاں تک آگے؟ اچھا، تو اب آرام آرام سے سنتے چلو، بہت آرام سے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ ذرا میں رخ بدل کے بات کر رہا ہوں۔ دیکھو، انسان کا احترام، اور اگر یہ احترام پہنچ گیا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا یہیں سے۔ کتنا احترام ہے کہ ایک کو تم نے قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا، ایک کو بچا لیا، پوری انسانیت کو تم نے بچا لیا، یہ ہے نا احترام؟ نہیں، میں عجیب و غریب جملہ کہنے والا ہوں۔ بچہ ماں کے شکم میں آیا، ٹھیک، اس کا احترام کرو۔ اگر احترام واجب نہ ہوتا تو حمل ساقط کروانا حرام نہ ہوتا۔ یہ بات پہنچ گئی؟ دیکھو، پیٹ میں آیا ہے، پیٹ میں آیا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، انسان پیٹ میں آیا، اس کا احترام، ٹھیک ہے نا؟ یہی سبب ہے کہ ہماری فقہ اسلامی کی کتابوں میں اگر 6 ہفتے کا حمل ہے اور گروا دیا گیا نعوذ باللہ تو اس کی دیت اتنی ہے، اگر 4 ہفتے کا ہے تو دیت اتنی ہے، اگر 2 مہینے کا ہے تو دیت، یعنی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ حمل کو ساقط کروانے پر کفارہ کتنا لاگو ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو یہ وہ ہے جو آ رہا ہے، یہاں تک ہم آ گئے، اس کا احترام کرو۔ جو آ رہا ہے دنیا میں، جو انسان آ رہا ہے اس کا احترام کرو۔ اچھا، اب وہ آیا، اس نے زندگی گزاری اور اب وہ چلا گیا، اب تو مردہ ہے، اب تو کچھ بھی نہیں، مر گیا، وہ ختم کر دو، اب تو احترام ختم کرو، اس لیے کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے۔ یہ جملہ میں نے کیا کہا؟ بہت عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنی گفتگو پر اعتبار نہیں ہے، لیکن تمہاری سماعت پہ اعتبار ہے۔ میں نے کہا کیا کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے۔ بھائی سننا، یہ جملہ سننا، بال پوائنٹ ہوتے ہیں نا، جب تک اس میں روشنائی ہے استعمال کرو، جب ختم ہو جائے اٹھا کے پھینک دو، رکھتے نہیں ہیں اسے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ لائٹر، جب تک اس میں ایندھن ہے، گیس ہے، اسے استعمال کرو، جب لائٹر ختم ہو گیا اٹھا کے پھینک دو۔ بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب چیز بے مصرف ہو جائے، جب چیز بے مطلب ہو جائے تو اسے رکھا نہیں جاتا، اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ وہ لوگ جو نبی کو لائٹر جیسا سمجھتے ہیں وہ آج بھی نبی کا احترام نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، تو اب وہ انسان آیا، اس نے دنیا میں کام کیا، تمہیں فائدے پہنچائے، انسانیت کو فائدے پہنچائے، وہ چلا گیا، اب مردہ پڑا ہے، اٹھا کے پھینک دو۔ کہا نہیں، خبردار، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے لے جا کر احترام کے ساتھ دفن کرو، اس کا ایصال ثواب کرو۔ کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد؟ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد، اور دوسری طرف خون انسان کی اتنی آسانی کہ جسے چاہا فنا کی گھاٹ اتار دیا، جسے چاہا موت سے ہمکنار کر دیا۔ تو یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ ہے، بھئی یہی لانا تھا، تمہید اس جملے پہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے۔ اس نے کہا
اس نے کہ یہ آدم ہے اسے سجدہ کر. یاد ہے بھائی؟ سب کو یاد ہے نا؟ دیکھو اور بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوان دوستوں کے لیے ایک اور بچوں کے لیے ایک مرتبہ یہ جملہ اور دوہرا رہا ہوں. ایک طرف اتنا احترام، ٹھیک کہ پیدائش سے پہلے بھی احترام، انسان کے مرنے کے بعد بھی احترام، اور ایک طرف اتنی بے احترامی کہ جسے چاہے مار دو. یہی تو ہے نا، یہ نظریے کا ٹکراؤ ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں اگر سمجھ میں آ گیا تو تمہیں آج تشفی ہو جائے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی. پروردگار نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے. اس نے کہا نہیں، اس میں میری روح ہے. تو اب دو نظریے ہو گئے، ایک یہ کہ مٹی ہے، دوسرا یہ کہ روح ہے. اب جو مٹی سمجھے گا وہ قتل کرے گا، جو روح سمجھے گا وہ احترام کرے گا یا نہیں؟